جی السلام علیکم معزز سامعین و حاضرین۔ آج ہم انتظار حسین کے سب سے مشہور ناول بستی کے حوالے سے بات کریں گے۔ انتظار حسین کا سب سے مشہور ناول بستی، جو کہ 1980 میں پہلی بار شائع ہوا، اور اس کا انتساب انتظار حسین نے حسن عسکری کے نام کیا ہے، اور یہ ناول اردو، انگریزی، مراٹھی اور ہندی کے علاوہ بھی دیگر کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ہجرت انتظار حسین کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور اس دور کے جتنے بھی ادیب ہمیں نظر آتے ہیں ان کی تحریروں میں ہجرت کا موضوع غالب نظر آتا ہے۔ انتظار حسین کے اکثر ناول تقسیم، ہجرت اور پاکستانی معاشرے کے مسائل کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے ناول بستی کا موضوع بھی تقسیم برصغیر بنگلہ دیش کا قیام اور پاکستان کے مختلف مسائل کا ذکر ہے۔ اس ناول میں انہوں نے تقسیم سے زیادہ قیام بنگلہ دیش اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کا ذکر کیا ہے، اور اس موضوع کو انہوں نے کہانی کے روپ میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا، اور پھر اپنے مخصوص اسلوب کے سہارے اس میں ہجرت، تقسیم اور برصغیر میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ ناول بستی کے مرکزی کردار ذاکر اور اس کا خاندان اپنے گاؤں روپ نگر سے ہجرت کر کے ایک نئی بستی میں آتے ہیں، مگر یہاں کے حالات و واقعات انہیں ہر دم اپنے روپ نگر کی یاد دلاتے ہیں، اور یوں یہ ہجرت جو ہے وہ ذاکر اور اس کے خاندان کا المیہ بن کے رہ جاتی ہے۔ انتظار حسین یہاں دراصل قدیم ماضی اور تہذیبی روایات کا نوحہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس ناول میں تقسیم سے قبل کے ہندوستان کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صرف روپ نگر کے باشندوں، جانوروں، پودوں، عبادت گاہوں اور عمارتوں کا تذکرہ بھی انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس ناول میں جس زمانے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ 1971 کی پاک بھارت جنگ اور سقوط ڈھاکہ کے قریب کا زمانہ ہے۔ ناول کے آغاز میں ہی اگرچہ انہوں نے قیام پاکستان کے قریب کے زمانے کا ذکر کیا ہے کہ جب ہندوستان سے مہاجرین کے قافلے پاکستان میں آتے تھے تو اس وقت لوگوں میں مروت، محبت اور وفاداری موجود تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہونے لگے، اور ان کے گھر اور ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑنے لگے۔ پھر 1971 میں جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کا جو افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس وقت پاکستان کی عوام کی بے چینی، کرب، خوف، بے راہ روی، ماحول کی دہشت اور ماضی کی یادوں کا تذکرہ بھی ہمیں اس ناول میں نظر آتا ہے۔ ناول کے بعض کردار جو ہیں وہ ماضی میں گم ہیں اور ہندوستان سے بڑی جذباتی قسم کی وابستگی رکھتے ہیں۔ ذاکر کے والدین ہندوستان میں اپنی قبروں کی جگہ کو یاد کرتے ہیں اور گھر میں رکھے گئے کفن کو یاد کرتے ہیں۔ ذاکر کی ماں اپنی بہن طاہرہ کو یاد کرتی ہے جو کہ بنگلہ دیش میں رہتی ہے، اور اپنی بیٹی کو یاد کرتی ہے جو کہ ہندوستان میں رہتی ہے۔ ناول پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت صرف جگہ بدلنے یا سرحد پار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات کے مرکز سے دور ہونے کا نام ہی ہجرت ہے۔ اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو بے اطمینانی، خوف اور دہشت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور یہی دہشت، خوف اور بے اطمینانی اس کا مقدر ٹھہرتے ہیں۔ نئے مقام اور معاشرے میں وہ اجنبی تصور کیا جاتا ہے۔ تو انتظار حسین نے اس ناول میں مسلم فاتحین کی ہندوستان آمد سے لے کر 1971 کی پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کر کے اور قیام بنگلہ دیش کا تذکرہ کر کے دراصل یہ بتایا ہے کہ کس طرح ہندوستان کے مسلمان تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرے ہیں، اور اس تقسیم کی وجوہات میں ہوس، لالچ، اقتدار اور دولت کی محبت شامل ہے۔ اگر اس ناول کے چند کرداروں کا ذکر کیا جائے تو بستی کے مرکزی کردار ذاکر ہیں جو کہ اس ناول کے ہیرو ہیں، اور وہ تاریخ کے پروفیسر ہیں اور روپ نگر کے رہائشی ہیں۔ اس کے علاوہ صابر جو کہ روپ نگر میں رہنے والی ذاکر کی محبوبہ ہے، جو تقسیم کے بعد پاکستان نہیں جاتی، ہندوستان میں ہی قیام پذیر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ پرانے شہروں کو یاد کرتا ہے، افضال، اور نئی بستیوں کو آباد کرنے کی خواہش ہے۔ یہ پرانی حویلی کی چابیوں کو بڑے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عرفان ہے جو کہ ذاکر، سلامت، افضال اور اجمل کا مشترکہ دوست ہے۔
سلامت یہ اپنی ولدیت پہ شک کرنے والا کردار ہے اور یہ ذاکر کا دوست ہے، اور سرندر جو کہ ذاکر کا ایک قسم کا بڑا گہرا دوست حمزاد جو کہ شیراز ہوٹل میں ایک دانشور بھی ہے، اور بی اماں جو کہ ذاکر کی والدہ ہے، اور مولانا ناصر جو ہیں وہ ذاکر کے والد ہیں۔ اس کے علاوہ نسیم، انیسہ یہ بھی ذاکر کی محبوبہ کے طور پہ دکھائے گئے ہیں۔ خواجہ صاحب جو ہیں ذاکر کے والد کے دوست ہیں، اور اس کے دیگر چھوٹے کرداروں میں جو ہے وہ پیارے لال، جگدیش وغیرہ جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ ناول بستی انتظار حسین کے سب سے مشہور ترین ناولوں میں سے ایک ہے، جس کا موضوع دراصل تقسیم بر صغیر کے بعد 1971 کی پاک بھارت جنگ اور بنگلہ دیش کا قیام ہے، اور اس کے کردار جو ہیں وہ ماضی سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔